چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد حمد اللہ علی نوالہ والصلاة علی رسول. اما بعد میں جو بعد ہے، گھوڑے والی سرکار توجہ ادھر کرنا، توجہ میری طرف کریں. جب میں بات کروں اب توجہ میری طرف کریں. بعد ظروف زمانیہ سے ہے اور لازم الاضافت ہے. اس کا مضاف الیہ کبھی مذکور کبھی محذوف، اور محذوف ہو تو نسین منسیہ اور منوی ہیں، آپ ابتدائی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. تو اس کا بھی محذوف ہو تو یہ مبنی بر علامت رفع ہوتا ہے، مبنی بر ضم ہوتا ہے. علامت رفع نہیں، مبنی بر ضم. اور اگر اس کا مضاف الیہ مذکور ہو جب بھی یہ معرب ہوگا، اس کا مضاف الیہ محذوف نسین منسین ہو تو جب بھی یہ معرب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ باتیں پڑھی نہیں ابتدائی. تو یہاں پر اس کا مضاف الیہ مذکور ہے، حمد اللہ، یہاں پر یہ معرب ہے. تو اما بعد نہیں، اما بعد حمد اللہ علی نوالہ والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے اس کی، اتنی بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا. اب مضاف الیہ مذکور ہے اس لیے یہ معرب ہے، اور چونکہ یہ ظروف سے ہے اس لیے اس کا اعراب ظروف والا آئے گا، یعنی یہ منصوب ہوگا. یہ منصوب ہے، منصوب بر ظرفیت ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. حمد اللہ علی نوالہ کہ حمد، آپ بعض کتب میں پڑھیں گے جیسے شرح تہذیب وغیرہ، اس قسم کی کتب میں آئے گی بات. حمد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبانی ذکر خیر. کیا؟ زبانی ذکر خیر. اختیاری خوبی پر، خوبی اختیاری ہونی چاہیے. غیر اختیاری خوبی پر جو ہوگی تعریف وہ حمد نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے. یار یہ پنکھا تو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، تو پنکھے کے اختیار میں نہیں ہے، بنانے والے کے اختیار میں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ پنکھے کی مدح ہے، حمد نہیں ہے. تعریف ہے پنکھے کی، یار پنکھا بہت، پنکھے کی اختیاری خوبی نہیں ہے، لہٰذا پنکھے کی حمد نہیں کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ مدح. سمجھ رہے ہو بات کو؟ زبانی ذکر خیر ہو، اختیاری خوبی پر ہو. آگے وہ عام ہے کہ اختیاری خوبی. حمد کیا ہے؟ حمد ہے اختیاری خوبی پر زبانی ذکر خیر. عام ازی اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری کان او غیر نعمت. ٹھیک ہے. الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت. تو اختیاری خوبی پر ذکر خیر ہے، زبانی ذکر خیر ہے. عام ازی وہ اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا جو حمد ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمت. بہت عالم ہے، بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حمد ہے. اب اس کا جو علم ہے وہ اس کی ذاتی خوبی، اپنی خوبی ہے. جب اپنی خوبی اپنے ساتھ ہے تو اس علم کی وجہ سے وہ یعنی یہ خوبی ہے لیکن یہ نعمت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یار وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا عالم ہے، وہ بڑا فاضل ہے، بھی ہوتی ہے. تو حمد ہے وہ ہر طرح کی خوبی پر ہو سکتی ہے، وہ نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. اتنی بات آپ سمجھے؟ جب یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی تو یہاں پر اب سوال سمجھیں. انہوں نے کہا اما بعد حمد اللہ علی نوالہ، اللہ کی حمد اس کی عطا پر. تو سوال یہ کہ ہم تو کسی بھی خوبی پر ہو سکتی ہے، عطا پر بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حمد کی ہے وہ عطا پر کیوں کی ہے؟ بس اتنا سا سوال ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. یہاں ایک سوال ہے، اس سوال سے پہلے بطور حمد کا مفہوم سمجھ لیں. اما بعد حمد سے پہلے بطور تمہید آپ حمد کا مفہوم سمجھ لیں. حمد کا مفہوم کیا ہے؟ حمد کا مفہوم ہے کہ زبانی ذکر خیر ہو اختیاری خوبی پر.
اختیاری خوبی کا نعمت ہونا ضروری نہیں ہے، نعمت بھی ہو سکتی ہے، غیر نعمت بھی ہو سکتی ہے، یہ حمد کا مفہوم توجہ ہے۔ اختیاری خوبی پر زبانی ذکر خیر عام عظیم و اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، اتنی بات سمجھے؟ یہ ہو گیا حمد کا مفہوم۔ جب یہ حمد کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا تو اس پر سوال یہ ہے، یہ ہو گیا تمہید، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ اختیاری حمد تو نعمت پر بھی ہوتی ہے، غیر نعمت پر بھی ہوتی ہے، ہی اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی عطا پر، یہ تو نعمت پر ہوئی نا، تو حمد نعمت پر کیوں کی؟ حمد نعمت پر کیوں کی؟ صرف کہہ دیتے حمدللہ، یا کہہ دیتے حمدللہ علی وعلی قدرت ہی وعلی ارادت ہی، سمجھے بات کو؟ عطا پہ حمد کا مطلب یہ عطا پہ حمد کیوں کی؟ آپ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا یہ سوال۔ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے پھر تمہید، سوال سے پہلے بھی ہم نے تمہید بیان کی ہے، جواب سے پہلے بھی تمہید۔ جواب سے پہلے دو تمہیدیں۔ پہلی تمہید، حمد ہے زبانی ذکر خیر، اختیاری خوبی پر، اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت اس کی پابندی نہیں ہے۔ بات سمجھ بھی رہے ہو نہیں؟ کامران ہے جی؟ خوبی نعمت ہو غیر نعمت ہو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک حمد کے لیے ہم نے کہا ثنا باللسان، زبانی ذکر خیر، جو شکر ہے اس کے لیے تعریف کی جاتی ہے فعل یمبی عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، وہ فعل چاہے زبانی ہو، چاہے دل کا ہو، چاہے بدن کے کسی اور حصے کا ہو، وہ فعل جو منعم دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ فعل جو منعم کی تعظیم جوارے کا ہے، وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، سمجھے؟ مزید آپ یہ سمجھیں کہ حمد اور شکر میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ خصوص من وجہن پائے جاتے ہیں۔ مادہ اجتماعی کیا ہے؟ مادہ اجتماعی ہے زبانی ذکر خیر ہو اور نعمت پر ہو۔ زبانی ذکر خیر ہے، حمد ہے، ٹھیک ہے، نعمت پر ہے لکونی منعمن، اب شکر بھی ہے، یہ مادہ اجتماعی ہے، نہ ہو یہ حمد ہے، شکر نہیں ہے، یہ ایک مادہ افتراقی۔ دل سے یا جوارے سے ایسا کردار ادا کیے جائے جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، ابھی شکر کہلائے گا، حمد نہیں کہلائے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ پہلی تمہید ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سمجھیں، جواب سمجھنے سے پہلے دو تمہیدیں۔ پہلی تمہید یہ ہے کہ ایک ہے حمد اور دوسرا ہے شکر۔ زبانی ذکر خیر ہے اختیاری خوبی پر، آمد اختیاری خوبی نعمت ہو یا غیر نعمت ہو، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا ہے شکر، شکر ہے فعل یمبی عن تعظیم المنعم لکونہ منعما، وہ فعل ہے جو منعم ہونے کے باعث، اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، یہ پابندی نہیں ہے کہ نعمت پر ہو یا غیر نعمت پر ہو، ٹھیک ہے؟ شکر کے لیے یہ پابندی ہے کہ نعمت کے مقابلے میں ہوگا، یہ پابندی نہیں ہے کہ زبان سے ہو یا غیر لسان سے ہو بات کو۔ تو اس لیے شکر میں اور حمد میں جو نسبت ہے وہ عموم من وجہن کی، ایک مادہ اجتماعی، دو مادہ افتراقی۔ مادہ اجتماعی کیا ہے؟ مادہ اجتماعی یہ ہے کہ زبان سے ہو اور ہے حمد ہے، نعمت پر ہے تو شکر بھی ہے، مادہ اجتماعی۔ زبان سے ہو نعمت کے بغیر ہو، حمد ہے شکر نہیں ہے، غیر زبان سے ہو اور نعمت پر ہو، شکر ہے اور حمد نہیں ہے، سمجھے؟ یہ پہلی تمہید۔ دوسری تمہید یہ ہے کہ جو وہ حمد ہے ان میں سے ابلغ ترین وہ حمد ہے جو نعمت پر ہو، جو شکر کے ساتھ مادہ اجتماعی میں پائی جائے۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ فاروق بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فاروق کی تعریف کی کہ فاروق بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ بھی تعریف ہے۔ پریشانی میں تھے، تکلیف میں تھے، مصیبت سے نکالا، آپ کا کوئی کام پھنس گیا تھا، اس کے لیے 10-20 ہزار روپے آپ کو ضرورت تھی اور کہیں سے آپ کو بندوبست نہیں ہو رہا تھا، آپ پریشانی میں بالکل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں فاروق آیا، اس نے 10-20 ہزار روپے آپ کو دے دیے، امید اس کا تحقق ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بھی نہیں ٹینشن لینا، بھائی لو 10-20 ہزار روپے میرے نکال کے جو وہ جعفری کو دے دیے انہوں نے۔ تو اب
جب آپ کو اس نے پریشانی سے نکالا نا، اب جب آپ اس کی تعریف کریں گے دل کی گہرائی سے کریں گے، ایسا نہیں ہوگا؟ جو تعریف نکلتی ہے زبان سے وہ ادا زبان سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے دل کی کیفیت کام کر رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ویسے آپ نے دیکھا جی ٹھیک ہے جی تلاوت اچھی کرتا ہے، اچھا قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے، آپ نے ایسے کہہ دی، یہ بھی تعریف ہے، لیکن تو وہ دل کی گہرائی سے نکلے گی، وہ ابلغ ترین تعریف ہے. سمجھی بات کو؟ اس لیے حمد تو دونوں ہیں، نعمت پر ہو جب بھی حمد ہے، نعمت پر ہو جب بھی حمد ہے، لیکن جو نعمت پر ہے وہ اس میں اس احسان کا احساس ہے، اس کرم اور عنایت. اب جو حمد نکلے گی نا وہ دل کی گہرائی سے نکلے گی، خالی نو کی زبان سے صادر نہیں ہوگی. میری بات آپ سمجھے؟ تو اس لیے حمد تو دونوں ہیں، لیکن وہ فرد حمد کا جو شکر کے ساتھ مادہ اجتماعی یعنی جو نعمت پر ہوتا ہے وہ ابلغ تمہید. دوسری تمہید یہ ہے کہ حمد کے دو فرد ہیں، ایک شکر کے ساتھ مجتمع اور ایک شکر کے بغیر. نعمت پر ہو تو شکر کے ساتھ مجتمع ہے، مادہ اجتماعی، اور حمد کے بغیر نہیں ہے. تو حمد کے ان دونوں افراد میں سے ابلغ ترین وہ فرد ہے جو نعمت پر ہو، شکر کے ساتھ مجتمع ہو. یہ تمہید ہے. آپ سمجھ رہے نہیں؟ یہ دونوں تھی تمہیدیں. ان تمہیدوں کے بعد جواب کی تقریر واضح ہو چکی ہے. یہ تھا کہ بھئی ہم تو بغیر نعمت کے بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے علی نوالی وہ عطا تھے، ایک شکر پر، ایک نعمت پر اور ایک غیر نعمت پر. چونکہ وہ حمد جو نعمت پر ہے وہ ابلغ ترین ہے اس حمد سے جو بغیر نعمت کے ہے. تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم حمد کریں تو دل کی گہرائیوں سے وہ آواز چاہیے. حمد تو زبان سے ہوگی لیکن آواز نکلے، اور دل کی گہرائی سے کون سی نکلے گی؟ جب احسان اور نعمت کے مقابلے میں. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے، تمہید سے بات جواب واضح ہو چکا ہے، لیکن آپ جواب کی تقریر یہ کر لیں کہ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ حمد کے دو افراد ہیں. ایک وہ بھی حمد ہے، لیکن وہ حمد جو نعمت کے مقابلے میں ہوگی وہ دل کی گہرائی سے نکلے گی، وہ صمیم قلب سے نکلے گی، وہ خلوص اعتقاد سے نکلے گی. اس لیے وہ ابلغ ہے اس حمد سے جو خالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم وہ حمد کریں جو ابلغ ترین ہو. اس لیے صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے اما بعد الحمدللہ، بس اتنا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اما بعد الحمدللہ علی نوالہ. دیکھو ہماری حمد ابلغ ترین حمد ہے، وہ صرف نو کی زبان نہیں ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے توجہ ہے آپ کی. حمد و صلات کے بعد، حمد و تسمیہ کے بعد لانے کا فلسفہ. توجہ ہے آپ کی. مسئلہ اصل یہ ہے کہ فیض لینے اور دینے کے لیے، بلکہ لینے کے لیے کوئی مناسبت ہو. ٹھیک ہے؟ اگر مناسبت نہ ہو تو پھر آپ کے اور فیض دینے والے کے بیچ ایک واسطہ ذات جہتین ہو. فیض لینے کے لیے آپ فیض دینے والے کے ساتھ آپ کی مناسبت ہو. اگر مناسبت نہ ہو، آپ کے اور اس کے بیچ واسطہ ذات جہتین ہو. مختصر سی وضاحت سمجھ لیں. آپ چلے جاتے ہیں کہ زبان آپ نہیں جانتے، اور وہ کتنا بڑا عالم، کتنا فیاض کیوں نہ ہو، آپ اس سے ایک حرف نہیں سیکھ پاتے. کیوں؟ اسے آتا نہیں ہے. اسے آتا ہے مگر اس میں مناسبت نہیں ہے زبانی لحاظ سے، لینگویج کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب زبانیں اور ہیں تو اب آپ اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے. ایک اور صورت آ گئی بیچ میں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ کے اور اس کے بیچ ایک ترجمان آ گیا. کیا ہو گیا؟ ترجمان آ گیا. ترجمان آپ کی، اب بتائیے کہ اب تو اکتساب فیض ہو سکتا ہے نا، اس کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مناسبت اب بھی نہیں ہے، لیکن واسطہ ذات جہان آ گیا، کیونکہ جو ترجمان ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ کی زبان بھی سمجھے، اس کی بھی سمجھے. کہ
اکتساب فیض کے لیے یا تو فیاض سے مناسبت ہو، مبدأ فیاض بندہ فیض نہیں لے سکتا. یہ نہیں کہنا کہ وہ دے نہیں سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ کہنا ہے کہ ہم لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کو شک ہو کہ وہ دے نہیں سکتا تو یہاں پر جو ہے وہ انگلیاں ڈالے اس کے اندر، دیکھ رہے نا کیسے کرنٹ دے گی وہ. نہیں یہ جو ہے نا تمہاری تاریں پوری نہیں ہیں لہذا ہم تمہیں کرنٹ نہیں ماریں گے. اس نے کرنٹ دے دینی ہے. آپ جو ہے نا وہ لائٹ جلنے کے بجائے اور کمرہ روشن ہونے کے بجائے آپ خود روشن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ دے نہیں سکتا، یہ ہے کہ جو اکتساب فیض کرنے والا لے نہیں سکتا. میری بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں. اللہ والا سے کسی مناسبت ہے، وہ غایت علوف میں ہے، ہم غایت تدنس میں ہیں. جب وہ غایت علوف میں، ہم غایت تدنس میں، اب ہم اس سے کیسے فیض لیں؟ تو جو ہے مناسبت تو نہیں ہے نا. رب کی بندوں ہمارے ساتھ تو ہم نہیں، وہ غایت علوف میں، ہم غایت تدنس میں، ٹھیک ہے. تو اب اس کریم وما بکم من نعمت فمن اللہ، نعمتیں تو اسی کی طرف سے ہیں، لیکن ملیں گی کیسے؟ ہم لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. طور پہ تجلی پڑی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. رب کی کلام اگر پہاڑوں پر نازل ہو، رأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جی پھٹ جائے. وہ کلام الہی برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. رب جل وعلا سے بلا واسطہ فیض لینا، یہ جو وہابی ہیں وہ جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی معنی تم کب سمجھے ہو؟ جی تجلی پڑتی ہے طور پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ طور کو دیکھتے ہیں اور مر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، رب کی قدر ہی نہیں جانی. انہوں نے کیا سمجھا بھائی جو ہے نا وہ معاذ اللہ کو رب کی ایک معمولی سی شخصیت ہے، معاذ اللہ، یہ سمجھا کیا؟ آپ سمجھے اس بات کو. آپ تو رب کی مخلوق سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے فیض. ابھی جیسے میں ڈائریکٹ لے کر بتایا نا جی، میں خود ہی جلوں گا اور میں خود ہی پنکھا چلاؤں گا، میں خود ہی جناب والا اے سی بن جاؤں گا اور جناب خود ٹھنڈا ہو جاؤں گا، ایک جھٹکے میں وہ پورا کر دے گی آپ کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے اصل میں بات ہوتی ہے ظرف کی. چلو میں اس بات یہ آپ کو بتاؤں، بات ہوتی ہے ظرف کی، ادھر سے فیض کی. وہ فیض کتنا ہے اور ادھر ظرف کتنا ہے تمہارا. یہ جو بڑے بڑے موٹریں چلتی ہیں نا، وہ بڑے پمپ چلتے ہیں اور یہ وہ اس کے آگے آپ یہ گلاس رکھیں نا، یہ گلاس کی بجائے آپ وہ جو چھوٹا کپ ہوتا ہے ہمارا چائے والا، وہ رکھیں گے، ہٹائیں گے تو اس کے اندر صرف چند قطرے ہوں گے. پھر آگے رکھیں، اس کے آگے چند قطرے ہوں گے. کیوں؟ وہ پانی تھوڑا ہے، پانی بہت ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے. یہ جس انداز سے فیض آ رہا ہے اس میں لینے کی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو پانی ہے وہ آپ ڈالیے مثلا ایک ڈرم میں، بڑے سے ڈرم میں ڈل رہا ہے، چند سیکنڈ میں ڈرم بھر جائے گا. ادھر سے چھوٹی سی ٹونٹی کھولے، بھر جائے گا، ٹھیک ہے. بن گئی تو اس نے لے لیا فیض. نہیں تو پہلے فیض لینے کی اس میں طاقت نہیں تھی، ظرف چھوٹا تھا اس کا. اسی جو پائپ ہے اس کے سامنے آپ بہت بڑا برتن رکھ دیں، فوراً بھر جائے گا. یہ چھوٹا سا کپ نہیں بھرنے ہو رہا نا، اس کا ظرف چھوٹا ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری اوقات نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بندوں میں اور رب میں، ہم میں اور رب میں کوئی مناسبت نہیں. تو اب رب جل وعلا نے ایک ذات والا، ذات جہتین بنائی، ذات جہتین بنائی، ٹھیک ہے نا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا ہے. ایک جہت سے رب سے لیتے ہیں، دوسری جہت سے ہم کو دیتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹتا ہوں اور رب عطا فرماتا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہے ادھر سے، دیتا وہی ہے. انما انا قاسم، ڈائریکٹ اس سے جائے اندر. تم رب کی مخلوق سے بلا مناسبت کے، بلا واسطہ تم نہیں لے سکتے، تو رب کا کریم جل وعلا سے تم کیسے بلا واسطہ لے سکتے ہو؟
یہ جو شابی یہ سارے کے سارے یہ گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ پوری امت مسلمہ کا نظریہ جو وہ آپ سامنے رکھ لی۔ واسطہ کون اکتساب فیض کر سکتا ہے؟ ہماری اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہ دے نہیں سکتا، یہ بات نہیں کہ وہ دے نہیں سکتا، وہ دے سکتا ہے، ہم لے نہیں سکتے، ہمارا ظرف چھوٹا ہے، ہماری وہ غایت تدنس میں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو اسلام کو عطا فرماتا ہے، حبیب کریم علیہ السلام ساری مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس میں پھر صوفیاء کرام کی طویل کلام ہے، حقیقت محمدیہ رب کریم جل وعلا کی جانب سے سارے اس کی جو تجلیاں ہیں وہ حقیقت محمدیہ پر ہوتی ہے۔ حقیقت محمدیہ ہر ایک پر جو ہے وہ جیسی تجلی ہوتی ہے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتی ہے۔ جب جو ہے قبلہ بیت المقدس تھا تو حقیقت محمدیہ کی تجلی بیت المقدس پر تھی، کون سی؟ من حیث مسجودیت الیہا۔ اب وہ تجلی حقیقت محمدیہ نے کعبۃ اللہ پہ ڈال دی، تو اب کعبۃ اللہ کیا ہو گیا؟ پہلے نہیں تھی تو قبلہ نہیں تھا، اب مسجودیت الیہا والی تجلی، تو اب کعبۃ اللہ کیا ہو گیا؟ مسجود الیہ بن گیا، قبلہ بن گیا۔ حقیقت میں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، انہی کے نور سے روشن پتلی حجر کی ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہ کعبہ ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے پر متجلی ہے۔ اور حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ وہ سارے عالم میں وہ فیض بانٹ رہی ہے، حقیقت محمدیہ بانٹ رہی ہے، رب سے لینے کی ہماری طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر منعم رب ہے حقیقی طور پر، لیکن ہم تک پہنچتے حضور سے کے واسطے سے، وسیلے سے، توسط سے ضروری الحمدللہ حضور کا شکر ضروری، وہ صلاۃ و سلام۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصہ گفتگو دوبارہ سمجھے۔ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ حمد باری تعالیٰ کے بعد صلاۃ و سلام یہاں پر جو بھیجا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اکتساب فیض کے لیے ضروری ہے کہ موبائل بند رکھا جائے جی، تو اکتساب فیض کے لیے ضروری ہے کہ جو فیض دینے والا ہے اس کے ساتھ مناسبت ہو، اگر مناسبت نہ ہو تو واسطہ ذات جہتین ہو، لے ایک جہت سے اور دوسری جہت سے دے۔ ہم میں ایسی رب جل وعلا کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں، وہ غایت علوف میں ہم غایت تدنس میں ہیں، تو لہٰذا ایک طریقے جو فیض کا تھا وہ نہیں ہو سکتا، دوسرا طریقہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، حقیقت والا جو ہے وہ نور ہے، یہ ایک جہت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس بشریت پہنا کر مبعوث کیا گیا، یہ ہمارے ساتھ جو مناسبتی تھا کہ ہم لے تو سکیں، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ جبریل سے ہم نہیں لے سکتے، جبریل علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرتے، ایک جہت سے رب سے لیتے، دوسری جہت سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ سمجھ بات کو؟ تو اس لیے یہ نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے تحت علامہ سید محمود علوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے بھی یہی کہا ہے کہ کون علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلوۃ والسلام واسطۃ الفیض الالہی علی جمیع الممکنات حسب القوابل، کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام ممکنات پر فیض الہی کا واسطہ ہے، جس کو جو ملتا ہے ملے گا، وہ دیتا رب ہے لیکن ملتا حضور کے واسطے سے ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب ملتا حضور کے واسطے سے ہے تو اب رب کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک ہے، منعم حقیقی ہے، لیکن ملتا حضور کے واسطے سے ہے، اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ درود السلام کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، مانا کریں۔ بہرحال بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کے، اس کی عطا پر اور درود، یہ بھی سوال سمجھ لے، ابتدائی باتیں تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آگے پھر جب سبق چلے گا تو اس میں الگ روٹین ہوگی، توجہ ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ صحیح۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال یہ کہ انہوں نے خالی درود کیوں بھیجا؟ بس اتنی بات، ٹھیک ہو گیا؟ جواب اس کا آسان ہے، مختصر ہے، کہ درود بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درود و سلام اکٹھے بھیجو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درود و سلام اکٹھے بھیجو،
سمجھے بات کو؟ اتحیات میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، سلام بھیجتے ہیں، تو سلام بھیجنے سے کیا آپ وہاں اس کے ساتھ آپ درود نہیں بھیج رہے تو کوئی گناہ گار ہوتا ہے کیا؟ نہیں گناہ گار ہوتا. ٹھیک ہے، تو مستقل عبادتیں ہیں، مستقل احکام ہیں. جیسے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز پڑھتا ہے صاحب نصاب نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا تو گناہ گار تھوڑا ہی ہوگا. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا اسی طرح صلو علیہ وسلم تسلیمہ فرمایا، تو درود بھیجو، سلام بھیجو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کو اکٹھے بھیجو. درود بھیجو یہ مستقل حکم ہے، سلام بھیجو مستقل حکم ہے. تو درود بھیجا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہی سلام بھیجنا ضروری ہے، ضروری تھا کہ آپ اعتراض کریں. سمجھے بات کو؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ درود بھیجا، یہاں پر والصلاۃ کہا، والسلام نہیں کہا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. توجہ ہے؟ تو پھر صلاۃ درود بھیج رہے تو سلام کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ درود و سلام کو حکم قرآن عظیم میں اکٹھے فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں کو اکٹھے بھیجنا ضروری ہے. قرآن عظیم کے کئی احکام میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اب اقامت صلاۃ کر رہا ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو گناہ گار تھوڑا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر درود بھیجا سلام نہیں بھیجا تو اس کے مطلب نہیں کہ اس سے گناہ ہوگا. نماز اتحیات میں آپ سلام بھیجتے ہیں، اس میں اتحیات کے اندر درود پاک نہیں ہے. جب اتحیات کے اندر درود پاک نہیں ہے تو کیا صرف سلام بھیجنے سے کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، اگر درود وہاں پر نہیں پڑتا تو گناہ گار تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا درود صلاۃ مستقل حکم ہے، سلام مستقل حکم ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ درود بھیجا تو سلام کیوں نہیں بھیجا. توجہ ہے؟ یہ سوال اور اس کا جواب. ایک اور سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی دونوں کو اکٹھے بھیجنا ضروری نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں نا اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں، اس کے اندر سلام کی تو بڑی تاکید ہے. سلو تو خالی سلو ہے، سلمو کے بعد تسلیمہ بھی ہے. تو جو ہے نہیں، سلو کے بعد تسلیہ نہیں ہے، یا صلاتن نہیں ہے، کوئی مفعول مطلق لا کر تاکید نہیں کی گئی. سلمو بعد میں تاکید بھی کر دی گئی. تو ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے نہ بھیجتے، سلام بھیجتے جس کی تاکید زیادہ ہے. انہوں نے صرف درود کیوں بھیجا؟ صرف سلام بھیج دیتے، اس کی تاکید زیادہ تھی، جس کی تاکید زیادہ تھی اس کو چھوڑ دیا. اعتراض بنا نہیں؟ توجہ ہے نا جی؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب سمجھیں آپ. اس کا جواب یہ کہ تاکید دونوں میں ہے، صلاۃ کی بھی تاکید ہے اور سلام کی بھی تاکید ہے، اور صلاۃ کی تاکید زیادہ ہے. لاشاری ٹھیک ہے نا؟ کتاب پہ کو نہیں نہ رکھنا یار، کتاب پہ کو نہیں نہ رکھ. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھیں، یہ اجمالی جواب ہے. اجمالی جواب یہ ہے کہ تاکید صلاۃ کی بھی ہے، سلام کی بھی ہے، صلاۃ کی زیادہ ہے. بس یہ اجمالی جواب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، سلمو کی تاکید ہے مفعول مطلق کے ذریعے، تسلیمہ کے ذریعے، اور صلاۃ کی تاکید ہے رب اپنا فعل بیان کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو تسلیہ ہے، یہ جو صلاۃ والا امر ہے، یہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو فعل ہے، فعل کے ذریعے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حدیبیہ کا موقع تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہا بھئی اپنے حلق کروا دیں اور احرام کھول دیں. اب صحابہ کرام اس امید پر تھے بھئی ہم جو ہے وہ اگر احرام نہیں کھولتے ہو سکتے حضور فرما دیں بھئی چلو جا کے عمرہ کر لو. اس لیے صحابہ کرام اس امید پر انتظار کر رہے تھے. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اپنے خیمے میں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ بھئی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ حلق کروا دو، احرام کھول دو، اور یہ لوگ نہیں کھول رہے. نافرمانی اس کو نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ امید تھی اس بات کی نا، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نافرمانی میں نہیں کر رہا، یہ بات نہیں تھی. تو صحابہ حضور سے امید نہیں رکھے تو کس سے رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امید تھی. بھئی بچہ ہوتا ہے نا کبھی ضد کرتا ہے تو وہ ضد اس لیے کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے باپ مہربان ہے، ماں مہربان ہے، تو ہماری ضد پہ کرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس
پیرائے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا عمل تھا کہ وہ کیا تھے، وہ احرام نہیں کھول رہے تھے کہ ہو سکتا ہے نگاہ عنایت ہو جائے اور فرمائیں اب حدیبیہ تک آئے ہو، جاؤ عمرہ کر لو. ٹھیک ہے، تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاذ اللہ ان کی طرف سے وہ کوئی معصیت اور نافرمانی کا تصور نہیں ہے، لیکن کیا تھا، وہ اس امید پر انتظار کر رہے تھے، تاخیر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک نیا حکم صادر ہو جائے، حضور فرما دیں، رب کریم اپنے حبیب کو فرما دے تیرے جو غلام ہیں یہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا اب ان کو بھیج دو عمرے کے لیے. اس امید پہ کچھ تاخیر ہو رہی تھی. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو سیدہ ام سلمہ نے کیا کہا، آپ جا کر خیمے سے باہر سب کے سامنے اپنے بال اتروا دیں، سارے احرام کھول دیں گے. اب دیکھیں پہلے قول تھا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر سر اقدس کے بال اتروائے. ٹھیک ہے، کیا یہ بات حضور کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ معاذ اللہ من ذالک. یہ بات سمجھیے، یہ عورت کا مقام شریعت اسلامی عورت کا مقام بتا رہی ہے. یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار ادا کیا یہ ایک عورت کے کہنے پر ادا کیا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھے. ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ سیدہ ام سلمہ کو بات سمجھ آ گئی اور معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بات سمجھ نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بات یہ کہ اس ذریعے سے اسلام عورت کا مقام بتا رہا ہے، اور اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے وہ کسی اور دین اور مذہب کسی فکر نے نہیں دی. ٹھیک ہے، اگر علاقائی طور پر عورت کی عزت نہ کی جاتی ہو، کوئی قبیلہ نہ کرے، کوئی قوم نہ کرے، تو ان کے اپنا کردار ہے، اسلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے الصلوۃ والسلام نے سر اقدس کے بال اتروائے، سارے صحابہ نے احرام کھول دیے. پہلے قول تھا تو اب اور انداز تھا، جب فعل آیا تو پھر تاکید ہو گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قول کی نسبت جو فعل ہے اس میں تاکید زیادہ ہے. سمجھے بات کو؟ آپ کو کام کرو، آپ کو کہا بھئی میں خود یہ کام کرتا ہوں، جب یہ کہا میں خود یہ کام کرتا ہوں تو اب کیا ہے، آپ ہی کرنے لگ جاتے ہو. آپ دیکھیں، آپ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، 1000 بار بولے نہیں مانتے. 80 میں باب اقتداء میں فعل کا جو کردار ہے وہ قول کا کردار نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ ضابطہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ باب اقتداء میں، باب تأسی میں جو فعل کا کردار ہے وہ قول کا کردار نہیں ہے. سلمو کے لیے قول فرمایا تسلیمہ، سلو کے لیے پہلے فرما دیا کہ یہ ہمارا فعل ہے، یہ رب کائنات کا فعل ہے، یہ فرشتگان کا فعل ہے. تو پھر تاکید کس میں ہوئی؟ صلاۃ میں زیادہ ہوئی، سلام میں زیادہ ہوئی؟ صلاۃ میں زیادہ ہوئی، اسی لیے صلاۃ پیش کی. خلاصہ گفتگو پھر سمجھے، جواب ہم نے یہ دیا تھا اجمالی طور پر، اس لیے انہوں نے صلاۃ کو اختیار کیا. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ سلمو کی تاکید کی ایک مفعول مطلق تسلیمہ کے ساتھ قول کے ذریعے، جبکہ سلو کی جو تاکید ہے وہ فعل کے ذریعے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون. فعل ناوی نہیں، آپ کو یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل ناوی نہیں، مطلب رب کریم جل مجدہ بیان ہو رہا ہے. تو باب اقتداء میں، باب تأسی میں جو ابلغ ہے وہ فعل ہے قول کی نسبت. تو لہٰذا تسلیمہ بھی تاکید ہے، ادھر جو رب کریم جل مجدہ نے اپنا فعل بیان کیا ہے وہ بھی تاکید ہے، لیکن وہ فعل جو ہے وہ تاکید زیادہ ہے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کا انتخاب کیا. ٹھیک ہے.